شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 3 منٹ قیامت، آخری اور مکمل نسخہ، آخری باب، سوال و جواب۔ کتاب کا پہلا ایڈیشن چھپنے کے بعد بے تحاشا لوگوں نے رابطہ کیا۔ کچھ افراد جو اس کتاب کو پڑھ کر منقلب ہو گئے اور شکریہ کے لیے رابطہ کر رہے تھے۔ کوئی شخص اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اتنا منقلب ہوا کہ اس نے لاکھوں روپے کی رقم 10 ملین تومان بیت المال میں واپس لوٹا دی، یا ایسا شخص جو غیر اخلاقی کاموں میں الجھا ہوا تھا اور اب اس نے وہ تمام کام ترک کر دیے اور اپنے والدین سے صلح بھی کر لی۔ لیکن ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے کتاب میں بیان شدہ موضوعات پر تنقید کی۔ اس حوالے سے ایک عالم دین جو میعاد کے بارے میں وسیع مطالعہ رکھتے تھے، انہوں نے اس کتاب کو اپنے علاقے کی مسجد اور لوگوں تک پہنچایا۔ وہ ہر رات کتاب کا ایک باب ممبر سے بیان کرتے اور پھر نوجوانوں کے لیے سوال و جواب کی نشست رکھتے تھے۔ ہم نے بھی لوگوں کی طرف سے آئے ہوئے سوالات اسی محفل میں بیان کیے اور ان سمیت دیگر علماء کرام کے جوابات حاصل کیے جو اس باب میں بیان کیے گئے۔ سوال نمبر 1، کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی شخص ایک تہمت کی وجہ سے مجبور ہو جائے کہ ایک امام بارگاہ یا بے تحاشا خیرات کا ثواب جس کے لیے بہت ساری مشکلات اٹھائی گئی ہوں گنوا دے؟ جواب، جس طرح سے اس کتاب میں تذکرہ کیا گیا ہے، مومن کی حرمت کعبے سے بالاتر ہے۔ بعض تہمتیں انسان کی عزت کو نشانہ بناتی ہے اور اس کی کئی سالوں کی زحمتوں کے نتیجے کو بے دھڑک تباہ کر سکتی ہیں، اور کچھ لوگوں کے بقول تلوار کا زخم بڑھ جاتا ہے لیکن زبان سے لگایا ہوا زخم نہیں بڑھتا۔ اخلاق کی کتب جیسا کہ معراج الاستعادہ اور سیاحت غرب میں نشاندہی کی گئی ہے، بعض افراد ایک ناحق فیصلہ قیاس سے تہمت کی وجہ سے برزخ میں دردناک عذاب کو متحمل ہوتے ہیں۔ یہ مختلف طرز کے عذاب اس وجہ سے ہیں کہ جو گناہ انہوں نے انجام دیے وہ بہت بڑے تھے۔ جب اس کتاب کے راوی سے ان تہمتوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو ان کا کہنا تھا، اس شخص نے میری عزت کو چھالا اور مسجد کے لوگوں کا ذہن میرے بارے میں تبدیل ہو گیا، اسی وجہ سے اسے اس گناہ کے ازالے کے لیے اتنا بڑا خسارہ اٹھانا پڑا۔ سوال نمبر 2، کیا ممکن ہے کہ کوئی شخص محض 3 منٹ میں ان تمام مناظر کو دیکھ کر واپس آ جائے؟ میرا خیال ہے کہ کتاب میں بھی تذکرہ ہو چکا ہے، جب روح جسم سے نکل جاتی ہے تو زمان و مکان کا موضوع کوئی معنی نہیں رکھتا، چاہے وہ 1 سیکنڈ ہو یا 10,000 سال۔ مجھے یاد ہے میں کسی خاتون کی موت کے قریب کے تجربے کی رودات پڑھ رہا تھا جو بہت مفصل اور دلچسپ تھی۔ قابل غور بات یہ تھی کہ اس خاتون کے دل کی حرکت محض 10 سیکنڈ کے لیے رکی تھی۔ شاید ایک وجہ یہ ہو کہ سورہ معارج میں روز قیامت کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ قیامت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اسی وجہ سے کائنات کی دوسری طرف وقت، زمان، اس تصور سے جو ہم دنیا میں رکھتے ہیں بہت مختلف ہے۔ اس موضوع کو بعض لوگ خواب سمجھتے ہیں۔ سوال نمبر 3، کیا وجہ ہے کہ اکثر وہ لوگ جن کا موت کے قریب کا تجربہ ہے صرف عشق، پاکیزگی، نور الہی کا تصور بیان کرتے ہیں، لیکن اس کتاب کے راوی نے اعمال کا حساب و کتاب بیان فرمایا ہے؟ جواب، جو فرق اس کتاب میں پایا جاتا ہے یہ نسبت ان تمام لوگوں کے جن کو موت کے قریب کا تجربہ حاصل ہوا ہے۔ وہ راوی کے اعمال کے حساب کتاب کا بیان ہے۔ انہیں نور کے جھروکوں کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی۔ ان کے مطابق غالباً یہ طے نہیں تھا کہ وہ اس دنیا میں واپس آئیں گے، لہٰذا ان کے اعمال کے حساب و کتاب کا مرحلہ شروع ہوا۔ شاید اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ کتاب کے راوی کے ذریعے ہم اپنے اعمال اور انجام پر غور کریں اور خواب غفلت سے بیدار ہوں۔ لیکن ان تمام افراد میں جو مشابہت پائی جاتی ہے وہ یہ کہ واپس آنے کے بعد بے حد محبت اور رضائے الہی کے لیے خلوص نیت سے کام کرنے والے بن جاتے ہیں۔ ان کے تمام اعمال میں اللہ سے لو کی جھلک نظر آتی ہے۔ کتاب کے لکھائی نے بتایا، چند دن تک میں کتاب کے راوی کے دفتر میں حاضر ہوتا رہا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ جو کوئی بھی کام کے لیے ان سے رجوع کرتا وہ اس کا کام پوری طرح انجام دینے کی بھرپور کوشش کرتے تھے۔ سپاہی اور عملے کے ارکان ان سے خلوص دل سے محبت کرتے تھے کیونکہ وہ بھی مخلص ہو کر سب کے لیے محنت کرتے تھے، اور جب میں نے ان سے اس محنت کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے، ہمارے پاس ایک مختصر موقع ہے تاکہ رضائے الہی کے لیے بندگان خدا کی خدمت کریں۔ جو لوگ موت کے قریب کا تجربہ کر چکے ہیں ان کو اکثر اس طرح کے جملے اپنی ردات بیان کرتے ہوئے سنا ہے۔ اس تجربے کے بعد ان کی زندگی کا ہر پہلو رضائے الہی کے لیے وقف ہو جاتا ہے اور وہ بندگان خدا کی خدمت شوق سے کرتے ہیں۔ البتہ ان کے بیان کردہ واقعات میں بات لکھی گئی ہے کہ جو کام عاشقانہ اور خالصانہ خدا کے لیے انجام دیا جائے قیمتی ہو جاتا ہے، ورنہ جیسے ایک انسان کی زندگی بچانے کی داستان میں بتایا گیا تھا کہ جب کوئی کام غیر خدا کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے کیا جائے تو وہ اپنی قدر کھو دیتا ہے۔
سوال نمبر 4، نامحرم سے واسطے کے موضوع پر انہوں نے بہت سخت انداز اختیار کیا ہے۔ کیا وہ معاشرے کی صورتحال نہیں جانتے یا مغربی ممالک کی صورتحال سے بے خبر ہیں؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ انسان کا کسی بھی صورت میں نامحرم سے واسطہ نہ پڑے؟ اچھا سوال کیا ہے۔ اگر کسی گناہ کا معاشرے میں بہت زیادہ رواج ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں وہ چھوٹا گناہ ہے یا سرے سے گناہ ہی نہیں۔ نامناسب لباس پہننا اور آزادی کے ساتھ نامحرم سے رابطہ قائم رکھنا ان گناہوں میں سے ہے جو انسان کی روزمرہ زندگی پر بہت برے اور سنگین اثرات مرتب کرتا ہے۔ موضوع بحث یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں یا نہیں۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں ذہنی اور روحانی سکون ہو تو اس پر لازم ہے کہ اس موضوع کو اہمیت دے۔ اس موضوع سے متعلق تمام مطالب جو اس کتاب میں بیان کیے گئے ہیں، آیات اور روایات ان کی تاکید کرتی ہیں۔ آپ تاریخ ملاحظہ فرمائیں کہ سروں سے چادریں اتارنے اور یعنی کے کلچر کی ہمارے ملک اور مغربی ممالک میں کیا تاریخ ہے۔ آج سے 60-70 سال پہلے تک ہماری مائیں اور بزرگ خواتین نقاب کیا کرتی تھیں۔ اس دور کی ویڈیوز میں یہ بات واضح ہے کہ اس موضوع کی اہمیت کی طرف نشاندہی کی جاتی ہے۔ حجاب کا موضوع گھروں اور خاندان میں اس قدر مستحکم تھا کہ شہنشاہی حکومت اس لیے کہ زور پر بھی خواتین کو حجاب سے نہ روک سکیں۔ کیا ہمارے بزرگ خواتین شدید مشکلات کے باوجود یہ پسند نہیں کرتی تھی کہ وہ آزاد اور پرسکون ماحول اختیار کریں، یا یہ کہ ان اہم موضوعات کے بارے میں غور کیا کرتی تھی جنہیں ہم بھلا چکے تھے؟ مغرب میں بھی یہی صورتحال تھی۔ اکثر فلمیں جو 100 سال پہلے بنی ہیں یا اس دور کی عکاسی کرتی ہیں میں خواتین کو مکمل لباس، لمبی آستین اور سر پر ٹوپی کے ساتھ دکھایا جا سکتا ہے۔ پرانے گرجا گھروں میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی تمام تصاویر اور مجسمے پوشیدہ لباس اور چادریں میں دکھائی دیتے ہیں، لیکن جب سے فرائڈ کے ذریعے پر عمل درآمد ہوا اور یانت کی عام ہوئی، مغربی معاشرہ خانوادے کی عدم تشکیل اور عدم اعتماد کی مشکلات سے دوچار ہو گیا۔ یہ مشکلات گزشتہ دہائیوں میں ایرانی معاشرے میں داخل ہو گئی۔ طلاق کی بڑھتی ہوئی تعداد، ایموشنل ڈائیورس اسی بات ترجمانی کرتی ہیں جو مطالب کتاب کے راوی نے بیان کیے ہیں بالکل درست ہیں۔ اور آپ آزما سکتے ہیں کہ اگر انسان ابتدا سے اپنی نظروں کی حفاظت کرے اور نامحرم سے غیر ضروری واسطہ نہ رکھے تو یقیناً پاکیزہ زندگی اور پاکیزہ شریک حیات اسے ملتے ہیں، اور اس کے برعکس بھی ہوتا ہے۔ یہ موضوع سورہ نور آیت نمبر 26 سے بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک شخص نے یہ کتاب پڑھنے کے بعد مجھ سے کہا، میں نے کتاب کی باتوں کو آزمایا ہے، میں دفتر میں خواتین عملے کے ساتھ بہت ہنسی مذاق کیا کرتا تھا، دوسری طرف گھر میں بیوی کے ساتھ ناچاتی رہنے لگی، یہاں تک کہ کئی راتوں میں اس سے الگ سویا۔ میں اس بات پر نہایت افسردہ تھا، لیکن کچھ عرصہ قبل میں نے کتاب کی اس بات کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے دفتر میں اپنا کمرہ الگ کر لیا، نامحرم عملے کے ساتھ بہت کم بات چیت کر دی، اب میں ہر جگہ اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہوں، پہلے سے زیادہ محتاط ہو گیا، یہاں تک کہ موبائل اور سوشل میڈیا پر بھی اپنی نظروں کو حرام سے محفوظ رکھا۔ اس دوران میں نے غور کیا میری بیوی کا برتاؤ میرے ساتھ بہت اچھا ہو گیا اور اب میں اپنی زندگی سے لطف اندوز ہو رہا ہوں۔ سوال نمبر 5، کیا یہ بہتر نہیں تھا کتاب کا نام 3 بار برزخ میں رکھا جائے؟ جواب، جی ہاں، شاید بہتر یہی تھا۔ آیت اللہ مصباح یزدی نے اس کتاب کو دیکھا تو فرمانے لگے بہتر تھا کہ اس کا نام 3 بار برزخ میں رکھا جائے، لیکن بہت سارے لوگ جنہوں نے عارضی موت کا تجربہ کیا ہے برزخ کی جھلکیاں دیکھ کر آئے ہیں، لیکن جس طرح سے اس کتاب کے راوی نے بیان کیا ہے کہ وہ نامہ اعمال کے حساب کتاب کے مرحلے میں تھا اور مرحلہ قیامت سے مربوط ہے۔ برزخ میں اس طرح ہمارے اعمال پر توجہ نہیں دی جاتی، لیکن کچھ روایات بیان کرتی ہیں قیامت کی شروعات انسان کے مرنے کے ساتھ ہوتی ہے۔ چاہے یہ سب کچھ برزخ ہو یا قیامت، ہمارے لیے ہماری فکر یہ ہے کہ ہم متوجہ رہیں۔ یہ بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ ہماری آج کی تمام مشکلات کی جڑ روز محشر کو فراموش کر دینا ہے۔ اگر ہمیں علم ہو کہ ہماری ذرہ برابر نیکیاں برائیاں پلٹ آئیں گی تو یقیناً ہم اپنے اعمال پر زیادہ غور کریں گے۔ کوئی دوست قم سے ملنے آیا، کہنے لگا مجھے کچھ کتابیں اپنے شاگردوں کے لیے لینی ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ میں ایک عرصے سے اللہ سے چاہ رہا تھا کہ مجھے راستہ دکھائے کہ میں کون سی ثقافتی میدان میں اپنا وقت اور توانائی صرف کروں، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کے نظریات میں بہتری لا سکوں۔ یہاں تک کہ ایک رات مجھے عالم خواب میں حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی ذات نصیب ہوئی۔ انہوں نے فرمایا بہت ساری مشکلات اس وجہ سے ہیں کہ لوگ موت اور قیامت کو بھول چکے ہیں، اس میدان میں خدمات انجام دو۔ سوال نمبر 6، کیا یہ ممکن ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کسی کی روح قبض کریں اور وہ دوبارہ اس دنیا میں پلٹ آئے؟ کیا ہمارے مضامین میں یہ نہیں کہا گیا کہ موت کے وقت میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی؟ جی ہاں، انسان کی حتمی موت میں تاخیر نہیں ہوتی ہے، یہ اللہ کے علم ازلی میں ثابت ہے۔
لیکن اگر یہ مقرر ہو کہ کسی کی روح جسم سے جدا ہوگا دوبارہ واپس آ جائے تو اللہ اس موضوع کا علم رکھتا ہے۔ موت کے قریب سب تجربات میں روح جسم سے الگ ہوتی ہے۔ روح اور جسم میں جدائی حضرت اسرائیل یا دیگر ملائکہ کے ذریعے ہوتی ہے، لیکن خاص طور پر حضرت اسرائیل کا نام لیا جاتا ہے۔ یہ کہنا لازم اور ضروری ہے کہ ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں روایت ہے کہ 2 مرتبہ ان کی وفات مؤخر ہوئی۔ 2 مرتبہ حضرت اسرائیل ان کے گھر کے دروازے پر آئے اور فاطمہ سلام اللہ علیہ کی وجہ سے وہ لڑ گئے۔ تیسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی، دروازے پر دستک دینے والے میرے بھائی اسرائیل ہیں، انہوں نے آج تک کسی سے اجازت نہیں دی، ان سے کہو گے داخل ہو جائیں۔ یعنی مقام حضرت فاطمہ ذرا سلام اللہ علیہ کی وجہ سے نبی کریم کی وفات 2 بار مؤخر ہوئی۔ اس کتاب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے درخواست کی گئی کہ ایک اور موقع دیا جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ کتاب کا راوی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے توسل کی بدولت زندگی کی طرف لوٹ آئے۔ یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ بعض نیک اعمال انسان کی موت مؤخر کر دیتے ہیں، اور روایات میں ہے کہ صلہ رحمی والدین کی دعا سے موت مؤخر ہو جاتی ہے، اور عاق والدین اور قطع رحمی سے انسان کی موت جلد واقع ہو جاتی ہے۔ سوال نمبر 7، کیا انسان موت کے قریب کے تجربے کے نتیجے میں یہ سمجھ سکتا ہے کہ آئندہ وقتوں میں کیا واقعات ہونے والے ہیں؟ جی ہاں، یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ میں خود دسیوں ایسے شہداء کو جانتا ہوں شہادت سے پہلے اپنی شہادت یا اپنے قریبی دوستوں کی شہادت کے معین وقت اور تاریخ کو بیان کر چکے ہیں، جبکہ ان کی موت کے قریب کا تجربہ نہیں تھا۔ میرا ایک دوست ہے جو آئندہ وقتوں میں ہونے والے بہت سارے واقعات کو خواب میں دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے شہید نیری کی نصیحتوں پر عمل کیا۔ شہید نیری خط میں جو کتاب عرفانہ میں بھی چھپ چکا ہے بیان کرتے ہیں، اگرچہ چند دن گناہ نہ کرو تو حیرت انگیز حقیقتوں کو خواب میں دیکھ سکو گے، اور اگر 40 دن تک یہ عمل جاری رکھو تو بیداری کی حالت میں بھی ان حقائق کو دیکھ سکو گے۔ 40 دن کے عمل کے حوالے سے معتبر روایات ہیں۔ موت کے قریب کے تجربے کے موارد جو ہمارے ملک میں رونما ہوئے ہیں اور جو لوگ ان تجربات سے گزرے ہیں، اکثر آئندہ رونما ہونے والے واقعات دیکھ چکے ہوتے ہیں۔ کتاب آسری مرگ اور بعض گشت میں چند موارد پر توجہ دی گئی ہے۔ سوال نمبر 8، کیا ان تجربات میں اعمال کا حساب کتاب بھی دیکھا جا سکتا ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج میں آسمان پر لے گیا اور انہیں دکھایا کہ جنت و جہنم اور اعمال کا حساب کتاب کس طرح ہوتا ہے، تاکہ بشریت کو آگاہی دی جائے کہ کائنات کی دوسری سمت میں کیا منظر ہے، اور یہ کہ بعض لوگ موت کے قریب کے تجربے سے اپنے مشاہدات کو دوسروں کے لیے لکھ کر چلے گئے۔ کتاب سیاحت غرب اس بات کی واضح دلیل ہے۔ اس طرح بعض بزرگان کے واقعات ہیں، جیسے علامہ طباطبائی کو ایسی ہی صورتحال پیش آئی تھی۔ ایک جید عالم دین اپنے استاد سے نقل کرتے ہیں کہ ان کے استاد نے فرمایا، ایک دفعہ مجھے زندگی میں موت کے قریب کا تجربہ ہوا۔ میں پولیس راہ سے گزر گئی اور جنت میں داخل ہونے سے پہلے ملائکہ کے سامنے قرار پایا۔ انہوں نے کہا، اللہ کے لیے کیا لائے ہو؟ میں نے کہا، اتنی صحیح نمازیں پڑھی ہیں۔ انہوں نے کہا، تم بآسانی پولیس راہ سے گزر گئے، یہ تمہاری نمازوں کا نتیجہ ہے۔ میں نے کہا، میں نے اتنے سارے روزے بھی رکھے ہیں۔ کہنے لگے، پولیس راہ سے گزرتے ہوئے جہنم کا عذاب کا تم پر کوئی اثر نہیں ہوا، یہ تمہارے روزوں کا نتیجہ ہے۔ مختصر یہ کہ میں نے اپنے جتنے اعمال کا تذکرہ کیا، انہوں نے جواب دیا، اس کا نتیجہ یا تمہیں دنیا میں مل گیا یا یہاں پا چکے ہو، اللہ کے لیے کیا لائے ہو؟ میں رو پڑا، میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں تھی جو دے سکوں۔ پریشان تھا کہ کیا کروں، میرے بہت سارے اعمال خالص اور محض اللہ کے لیے نہیں تھے، اسی وجہ سے میرے نامہ اعمال میں ان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، لیکن میری گناہوں اور غلطیوں کا حساب موجود تھا۔ اچانک میں نے اونچی آواز سے کہا، ٹھیک ہے کہ میں نے کوئی کام نہیں کیا، لیکن کیا میں نے اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کو قبول نہیں کیا؟ کیا میں اللہ کے خالص بندے حسین علیہ السلام سے محبت نہیں کرتا تھا؟ کیا میں نے امام رضا علیہ السلام سے محبت نہیں کی؟ کیا میں نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی مصیبتوں پر گریہ نہیں کیا؟ ملائکہ میرے سامنے خاموش ہو کر کہنے لگے، یہ ہم قبول کرتے ہیں۔ آپ کے اعمال میں نور کی ایک لڑی ہے جو کہ وہی اہل بیت علیہ السلام کی ولایت ہے، اسے ہم قبول کرتے ہیں۔ سوال نمبر 9، ہم نے سنا ہے کہ جنت کی نعمتیں روز محشر کے لیے ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص اس تجربے کے دوران اس انداز میں جنت کو دیکھ چکا ہو؟ بہت سے وہ لوگ جنہوں نے جنت کو اپنے تجربے میں دیکھا ہے، وہ برزخی جنت ہے، وہ جگہ جو اس وقت بھی موجود ہے، اور اس میں موجود مومنین کی ارواح سے مستفید ہو رہی ہیں۔ لیکن جنت کا مشاہدہ کرنا کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طاقت رکھتے تھے، عالم ملکوت میں سیر کرتے ہوئے جنت کو دیکھ چکے تھے۔ علامہ طباطبائی، مرزا جواد، آقائے طحرانی اور دیگر علماء ربانی کے واقعات میں یہ باتیں موجود تھیں۔ شہید حمید کرمان شاہی کی شہادت سے پہلے ریکارڈ کیے گئے واقعاتی کیسٹ میں انہوں نے اس موضوع کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ اس جیسے تجربے میں الہی جنت کا مشاہدہ کر چکے ہیں۔
اور انہوں نے اپنے بہت سے دوستوں کا نام لیا جو ان کے ہمراہ جنت میں داخل ہوئے ہیں۔ انہوں نے ان لوگوں کا تذکرہ بھی کیا جو کچھ عرصہ بعد جنت میں داخل ہوں گے۔ سوال نمبر 10، کیا راوی کے بیان کردہ مطالب برزخ کے بارے میں مشکلات کا تصور دیتے ہوئے مایوسی فضا پیدا نہیں کرتے؟ جواب، یہ بات درست نہیں۔ ہمارے دینی مضامین میں بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ مناسب جگہوں پر مہربانوں سے بھی زیادہ مہربان ہوتا ہے۔ اس بات کو یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی بندوں سے محبت کے مقابلے میں ماں کی اولاد کے لیے محبت ادنا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ اپنے بندوں کے لیے کھول رکھا ہے تاکہ اپنی رحمت کی نشاندہی کرے، لیکن دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ سخت سے سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ روش عدل الہی سے ہم آہنگ ہے۔ روایات میں بھی اس موضوع کی طرف تاکید کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ حق الناس کے معاملے میں سخت حساب لینے والا ہے۔ کتاب کے راوی سے میں نے سنا کہ کہہ رہے تھے کئی بار ہم نہ چاہتے ہوئے بیت المال کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، یا ایسا حق الناس جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ شخص سے مربوط ہے، اس کو رد مظالم کے ذریعے برطرف کیا جا سکتا ہے۔ پھر کہنے لگے جو شخص جانتے بوجھتے ہوئے دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے اس کا حساب کتاب بھی زبردست ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص گھر یا گاڑی بیچنا چاہے اور سودے بازی کے وقت وہ گاہک کو اس کی خامیوں سے آگاہ نہ کرے، ایسے لوگ بہت بری طرح پھنس جاتے ہیں۔ لیکن راوی نے صرف اللہ کا کے سخت حساب کا ذکر نہیں کیا بلکہ کئی بار اللہ کی رحمت کو بھی بیان کیا، جیسا کہ توبہ کی وجہ سے انسان کے نامہ اعمال میں گناہ کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا، یا یہ کہ بعض نیکیاں گناہوں کے ختم ہونے کا سبب بنتی ہیں۔ سوال نمبر 11، ہم نے کئی بار نامہ اعمال کا لفظ سنا ہے لیکن انہوں نے اعمال کی کتاب کا نام لیا ہے، کیا وجہ ہے؟ یہ ہمارے لیے بھی دلچسپ بات تھی کہ بچپن سے ہم نامہ اعمال کا لفظ سنتے آ رہے ہیں، لیکن جب اللہ کے کلام سے رجوع کیا تو دیکھا صرف لفظ کتاب اعمال استعمال ہوا ہے، اگرچہ نامہ اعمال بھی کتاب اعمال کے مانند کئی صفحوں پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ سوال نمبر 12، کیسا ممکن ہے کہ ہم موت کے قریب کے تجربے پر بھروسہ کریں؟ کیا سائنس ان تجربوں کو قبول کرتی ہے؟ سائنسی مضامین وہ موضوعات ہوتے ہیں جن پر تجربہ کیا جا سکتا ہے اور ان کو آزمایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ پانی 100 ڈگری پر بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے، ہر کوئی اسے آزما سکتا ہے، لیکن موت کے قریب کے تجربات قابل آزمائش نہیں ہیں، لہٰذا ان لوگوں کی باتوں کو اس وقت قبول کیا جا سکتا ہے جب وہ دینی تعلیمات کے عین مطابق ہوں۔ ان کی باتوں میں دینی مضامین سے اختلاف نہ ہو تو ان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اکثر تجربوں میں بیان کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کو ذات الہی نور مقدس سے عشق ہو جاتا ہے، اور یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ نور مقدس کے ساتھ ایک ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے میں نے اپنی روح حیات انسان میں پھونک دی۔ ایک تجربہ کرنے والا شخص کہتا ہے مجھے اس آیت کا مطلب اس عالم میں سمجھ آیا۔ دوسری جانب وہ لوگ جو عالم برزخ سے لوٹ آئے ہیں راہ خدا میں عاشقانہ خدمت اور عبادت انجام دیتے ہیں۔ ہمارے دین میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بہترین بندگی وہ ہے جو نہ جہنم کے خوف سے ہو نہ جنت کے شوق میں کی جائے، بلکہ وہ بندگی عشق و خلوص سے پر ہو۔ مجموعی طور پر ضروری ہے کہ باریک بینی سے ان لوگوں کی باتوں پر غور کیا جائے، کیونکہ ممکن ہے بعض افراد جھوٹ بولتے ہوئے دعویٰ کریں کہ ہم نے تجربہ کیا ہے اور پھر جو چاہیں بیان کر دیں۔ سوال نمبر 13، مجھے اس کتاب کی کسی بات سے اختلاف نہیں ہے، ساری باتوں کو قبول کرتا ہوں، اور میں نے یہ کتاب کئی بار پڑھی ہے، لیکن ولایت فقیہ کے بارے میں جو اسلامی جمہوریہ ایران کا ڈھانچہ ہے اختلاف کرتا ہوں۔ اگر یہ موضوع موجود بھی تھا تو اس کتاب میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنی اچھی کتاب کو سیاسی رنگ دے دیا۔ جواب، یہ کہنا ضروری ہے کہ ولایت فقیہ کا تصور اسلامی جمہوریہ ایران کا بنایا ہوا یا ایجاد کردہ نہیں ہے، یہ ایک پختہ جڑیں رکھنے والا فقہی اور تاریخی بحث ہے جو کہ غیبت کے آغاز سے ہی موجود تھا۔ ہم لوگ جانتے ہیں کہ انقلاب اسلامی سے کئی سال قبل جب آیت اللہ بروجردی قوم میں مسجد اعظم کی تعمیر کروا رہے تھے تو کچھ مقبروں کے مالکان سے اختلاف رائے موجود تھا۔ انہوں نے حکم دیا کہ مقبروں کو گرا دیا جائے، اور اس کے رد عمل میں بعض علماء نے اعتراض کیا تو انہوں نے جواب دیا میں نے ولایت فقیہ کے احکامات کے مطابق حکم دیا ہے، اور سب علماء خاموش ہو گئے۔ اس سے قبل بھی بہت سی تاریخی مثالیں موجود ہیں جن میں ولایت فقیہ کے بارے میں ابحاث موجود ہے۔ اہم نقطہ یہ ہے کہ جب تک اسلامی حکم کی تشکیل نہ ہو جائے تو اس پر عمل درآمد ممکن نہیں ہے۔ ہم سب گواہ ہیں گزشتہ 4 دہائیوں میں ولایت فقیہ کی سربراہی میں عوام نے اور ملکی سربراہان نے جس موضوع پر ولایت فقیہ کے احکامات پر عمل درآمد کیا ہے کامیاب ہوئے ہیں، اور جہاں پر سستی دکھائی ہے وہاں نقصان اٹھایا ہے۔ یہ ہماری زبان نہیں ہے۔ بنی صدر انقلاب کے بعد ایران کا پہلا صدر تھا اور منافقین کی گروہ کا اعلیٰ کار بھی تھا، وہ ایران سے فرار ہو گیا تھا۔ کہتا ہے کہ اگر آج کے دور میں امام خمینی رحمۃ اللہ زندہ ہوتے تو امام خامنہئی کی تمجید اور تحسین کرتے، کیونکہ انہوں نے ایران کے اسلامی نظام مملکت کو ان سالوں میں تمام مشکلات اور دشمنیوں کے باوجود محفوظ رکھا ہے۔ نظام کے خلاف
قسم کھائے ہوئے بہت سارے دشمن بھی ایسے جملے دہرا چکے ہیں۔ البتہ ہمیں حقیقت پسند ہونا چاہیے۔ ہمارے ملک میں بہت سارے مسائل اور مشکلات بھی ہیں، لیکن رہبر کے نظام سے مربوط ہونے کی وجہ سے فوج اور سیکورٹی کے امور میں ایران خطے میں اقتدار کی بلندیوں پر ہے۔ لیکن ہمیں ماننا پڑے گا کہ اقتصادی مشکلات، لوگوں کے انتخاب اور اس کے نتیجے میں آنے والی حکومتیں جو ملک کی سربراہی کر رہی تھیں، ان سے مربوط ہیں۔ ملکی امور میں ولی فقیہ کی سب سے کم مداخلت ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے ملک چلانے والے سربراہان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور رہبر ہی اس ملک کے تمام اختیارات رکھتے ہیں اور تمام امور انجام دیتے ہیں۔ جب کبھی ملک کے ذمہ دار سربراہان صحیح اور درست راستے میں منحرف ہو جاتے ہیں، ولایت فقیہ ان کو تنبیہ کرتے ہیں۔ اگر پھر بھی کوئی سنوائی نہ ہو تو عوامی خطاب میں تنبیہ کی جاتی ہے، لیکن رہبر انقلاب عموماً ملکی سربراہان اور ذمہ داران کے کام میں رکاوٹ نہیں ڈالتے۔ مثلا نیوکلیر ڈیل نے ملکی سربراہان کو سمجھایا لیکن رکاوٹ نہیں بنی۔ پھر بھی اگر سنوائی نہ ہو تو فیصلہ عوام پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول ولایت فقیہ انبیاء کی حرکت کا تسلسل ہے۔ اسلامی ممالک میں جہاں پر ولایت فقیہ کی حکومت نہیں ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر نازک صورتحال ہے۔ اگر استکباری طاقتوں کا ان ممالک میں گہرا اثر و رسوخ ہے، مختصر یہ کہ ہمارے ملک کے اقتدار اور امن کا کمانڈو ولایت فقیہ کا موضوع ہے۔ خدا شہید ابراہیم ہادی کے درجات بلند فرمائے۔ سلام بر ابراہیم۔ کتاب میں مصنف کہتا ہے، سن 2009 کے عاشور کے دن میں نے عالم خواب میں دیکھا ایک ممبر سجا ہوا ہے اور تمام دوست حاضر ہیں۔ ممبر پر شہید ابراہیم ہادی بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں۔ میں چاہا کہ ان سے انہی ایام میں انتقال کرنے والے مرضی تقریب کے حالات سنوں۔ ابراہیم ہادی بلند آواز سے بولے، اے لوگوں، پہلے سے زیادہ ولایت فقیہ کی اطاعت کرو۔ اگر کوتاہی کرو گے تو سخت نتائج سے گزرو گے۔ انقلاب اسلامی کے ثمرات اور شہداء کا خون رائے گا چلا جائے گا اور برزخ میں پھنس جاؤ گے۔ انہوں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ابھی اسی وقت کسی عالم ربانی اور انقلابی مرجع کو عالم برزخ میں روک کے رکھا ہوا ہے اور پوچھ رہے ہیں کہ کیوں سن 1999 کے فتنے میں تم نے خاموشی اختیار کی تھی اور ولایت فقیہ کے رکن کی حمایت نہیں کی تھی۔ معاشرے کے خواص کی خاموشی بعض اوقات خطرناک ہوتی ہے۔ اب آپ خود سوچ لیجئے کہ مرجع تقلید جو ولایت فقیہ کے مقام کو جانتے ہیں لیکن ان سے مقابلہ کرتے ہیں تو ان کا کیا بنے گا؟ والسلام۔ اس طرح کی مزید کتاب کے مطالعے کے لیے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ جزاک اللہ۔ والسلام۔